بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دو واقعات جو ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہے ہیں، صرف یہ دو واقعات اس وجہ سے بیان کرنے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں یا اداروں میں ہیں، کم از کم ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارا ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا گیا ہے، اور یہ وہ چیزیں تھیں جس چیزوں کی بنیاد پہ یہ اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا، لیکن معذرت کے ساتھ 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک نام ضرور رکھا ہے لیکن نام کے ساتھ کام نہیں رکھا جو کام ہونا چاہیے تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے گئے اور وہ گشت کیا کرتے تھے فجر کے پہلے۔ مثال کے طور پر اگر یہ سمجھانے کے لیے، تشریح کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر 2 گھنٹے نماز رہنے میں اگر گھنٹہ باقی ہے فجر کی، تو آپ 1 گھنٹے پہلے گھر سے نکلتے تھے اور اپنے گھر کے قریب والے گھروں پہ، گلیوں میں چکر لگاتے تھے کہ کہیں کو مسئلہ نہ ہو، کہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، کہیں کو غریب آدمی کے گھر کھانا نہ ہو، یا کہیں کو مسئلہ نہ ہو، کچھ اور نہ گھسا ہو، تو اس وجہ سے آپ خود چکر لگاتے تھے۔ اس طرح 2 گلیاں جب رہ گئیں تو آپ نے کہا کہ آج یہ 2 گلیاں نماز کا بھی ٹائم قریب ہے، کیوں نہ میں پہلے کسی اور کو دیکھوں۔ تو جب دائیں بائیں ہوئے ہیں تو وہاں پہ ایک چبوتر چھوٹا سا، ایک اسی وقت میں، آج کل تو مکان ہے نا چھوٹے سے، تو اس وقت چھوٹا سا ایک وہ بنا ہوا تھا، تو مکان ٹائپ نہیں، یعنی کہ کچا گھر تھا کوئی۔ تو دروازہ دستک دی اور پوچھا کون ہے، تو ایک بڑھیا سی آواز آئی کہ میں ایک ضعیف خاتون ہوں، بڑھیا خاتون ہوں، آپ کون ہے، آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ اندر نہ آئیے گا۔ کہنے نہیں 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 ماجی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اجازت کے لیے ہی دروازہ دستک کی ہے، تو مجھے آپ اجازت دیں، سب خیر ہے، سب معاملات آپ اٹھے ہوئے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو جب اصرار کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے اور اجازت کے ساتھ اندر گئے، اور بڑھیا عورت نے پھر بتایا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوں کہ ہمارا حاکم ہو کر وہ میری طبیعت کا نہیں پوچھتا، میرا خاوند فوت ہو گیا اور اولاد میری جو ہے نا وہ میرے قریب نہیں ہے، اور میں اکیلی ہوں، اور میرا نہ پوچھنے کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر 25 درہم جو قرضہ بھی کر چڑھ چکا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اماں جان، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں کہ عمر بیچارے کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ یہاں پہ ہیں؟ تو اس میں عمر کا تو کوئی قصور نہیں نہ ہے۔ تو آگے سے وہ کیا بات کی ہے، ہائے ہائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ کیا حاکم کو نہیں چاہیے، اور بالکل اگر عمر کو میرے بارے میں نہیں پتا تو عمر کو چاہیے کہ ان لوگوں کو لے کے آئے جس کو پتا ہو کہ اس کی رائے کے اندر کون کون لوگ ضعیف ہیں، کون کون لوگ غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات سننی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کام نے لگ گئی اور ایسے سمجھ کے ہو گئے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور جا کر کہا کہ اماں جان، یہ 25 درہم جو ہے یہ آپ کا قرضہ ہو گیا، اور پھر روٹی شوٹی پکائی ہے، ناشتہ وغیرہ ان کے لیے پکا کے انہیں کھلایا ہے، اور پھر عرض کی ہے کیا آپ عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ اب بڑھیا عورت کو، کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا بڑھیا عورت کو کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اب وہ کیا کر دیتی؟ اب بڑھیا عورت کو، کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا بڑھیا عورت کو کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اب وہ کہنے لگی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں عمر کو معاف کروں، میں ایک پکا پھل ہوں اور کسی ٹائم میں گر سکتی ہوں، اور جب میں قبر میں جاؤں گی نا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گی عمر کی کہ عمر کو ہمارا خیال نہیں تھا، عمر نے میرا خیال نہیں رکھا۔ جب یہ بات سننی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو فوراً کانپنے لگے اور فوراً رونے لگے اور کہنے لگے اماں جان، فوراً قدموں میں بیٹھ گئی ان کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آج ہمارے ملک پاکستان میں کیسے کیسے حاکم ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ سب دھوکا ہے، لوگ روٹی کھا کے سو رہے ہیں، سب فائن ہے، سب اوکے ہے، اوکے اوکے کی بات ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جو انصاف میں، ناپ تول میں، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے طاقت اور تقویت اور ایسے درجے کی دی تھی کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نام سے پہچانا جاتا ہے کہ عدل و انصاف ان کے ہاں بڑا زبردست ہے۔ اور آج ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں حکومت میں ہے، جمہوریت نظام میں ہے، اور یہ بڑی عورت نے بھی کہا، اور یہاں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بڑی عورت کو دیکھنے کے بعد یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، اور وہی چیزیں تھی خیر خواہی کی کہ اپنی رائے کا پتہ رکھنا، یہ جمہوریت ہے۔ پھر کیا ہوا
کہ آج دیکھنے میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی لوگ بھوکے سوتے ہیں، کئی لوگوں کے گھروں میں پیسے نہیں ہے، قرض کی شکل میں، ساری چیزوں کی شکل میں صرف ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اسکیمیں شروع کی جاتی ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا، اور کہا جاتا ہے نمبر گیمنگ ہوتی ہے، ٹی وی کے چلے، سوشل میڈیا اور نیوز پیپر کے ذریعے کہا جاتا ہے اتنوں کو دے دیا، اتنوں کو دے دیا ہمارے ملک میں، اور نہیں، جس دن حاکم یہ سوچ لے کہ میں نے غریب آدمی کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹ کرنا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا، اللہ اس کو ہر لحاظ سے دے گا۔ میں کسی جماعت سے بالکل نہیں یہ بات کر رہا، لیکن جو لنگر کھانے اور یہ جو چیزیں کھولی تھی، یہ ان چیزوں کی لازمی یہ چیزیں تھیں کہ درد دل رکھنے والے یہ لوگ تھے۔ دیکھیں، اچھی اور سچی بات جس بھی حکومت میں ہو وہ بندوں کو اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ آج لنگر خانے کیوں بند کیے گئے؟ کیا یہ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوتا؟ ان لنگر خانوں کی ترتیب تو چیک کریں، لسٹ تو چیک کریں، روز کتنا پک رہے تھے، کتنے لوگ آ کے سوتے تھے۔ گرمیوں میں وہ لوگ جن کے پاس پنکھا نہیں تھا سڑکوں میں سوتے ہیں، یا کہیں فٹ پاتھوں میں سوتے ہیں، یا باغ کے اندر سوتے ہیں، ان کو کولر، ان کو بہترین سسٹم اور عزت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کو سلایا جاتا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں اس حکومت وقت نے کیوں بند کی ہے؟ کیا یہ یزیدیت کا، آمریت کا پیغام نہیں ہے؟ اور یہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے ہم نام لیوا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے لیے ہم بغض نہیں رکھ سکتے۔ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کی، اور ایک لڑکی اسی طرح جا رہی ہے بازار میں، عمر فاروق سے ملاقات ہوگی، آپ نے کہا آپ اکیلے ہو، آپ کا محرم کدھر ہے؟ مفہوم ہے تشریح، تو کہنے لگی آپ کی اتنی جرت کیسے ہوئی، آپ نے میرے سے یہ سوال کر لیا؟ یا تو آج عمر دنیا میں موجود نہیں ہے، یا آپ عمر ہے، کیونکہ میرے سے عمر کے علاوہ اور عمر کی فوت کی بعد ہی کوئی کرے گا، کوئی کرے گا، مجھے اتنا پتا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس عوام کی ایک خاتون، ایک لڑکی کو یہ پتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کیسے انصاف ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکریوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مشل راہ بنا کے ہوئے اس ملک پاکستان کو بنایا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ کیا بنے گا ہمارا؟ یہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، ہم سے زیادہ عقل والے تھے، ہم سے زیادہ طاقت والے تھے، ہم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے۔ ہم نہ طاقت والے ہیں، نہ علم والے ہیں، نہ عقل والے ہیں، نہ اللہ کے قریب ہیں، پھر بھی ہم بخشے بخشائے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں سے، ان طریقوں سے سیکھنا ہے۔ اور یہ ایسی زبردست بات ہے کہ اس بڑھیا عورت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 2 لاکھ ووٹ نہیں دینے تھے، یا کوئی سردارنی نہیں تھی، یا کوئی ملک کی مالک نہیں تھی، یا کوئی اس کے پاس کوئی ایسی جداد موجود نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق اس کی خدمت کر رہے تھے، بلکہ ایک مسئلہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے یہ سوال کیا تو اتنی دیر میں عبداللہ بن، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیر ہو گئی تھی، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، حضرت علی بھی اور عبداللہ بن عمر بھی۔ اور اس سے پہلے بڑھیا عورت سے کہنے لگی کہ آپ نے کسی طریقے سے معاف کر دیں عمر کو۔ تو بڑھیا عورت کہنے لگی تو نے اتنا اچھا اخلاق پیش کیا، 25 دھرم بھی مجھے دیے، مجھے کھانا بھی کھلایا، صرف تیری ذات کی خاطر میں عمر کو معاف کر رہی ہوں، نہیں تو میں نے عمر کو معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے بڑا شکر ہے، اب ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں نے کہا کیا ایگریمنٹ؟ کو جی آپ لکھ کے مجھے دے دیں اور نیچے دستخط کر دیں۔ وہ کہتے میں تو، بڑھیا کہنے لگی میں تو ان پڑھ ہوں، میں لکھ کے کیسے دوں؟ آپ لکھ لو، میں نیچے دستخط کرتی ہوں کہ میں نے عمر کو اللہ کے لیے معاف کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی جان میں جان آئی، اور اتنی دیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ 2 بندے تشریف لائے، اور جب کہا اے عمر آپ کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو بڑھیا عورت نے کہا ہے یہ عمر ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے دل میں کچھ ایسی بات آئی، عمر فاروق کہہ رہا نہ اما جان، آپ کا میرا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب میری شکایت نہیں لگانی، اب گواہان بھی آگے ہیں، اب دستخط کریں، اب گواہان کی بھی، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی اس پہ دستخط کریں گے بطور گواہ۔ اب 2 لاکھ ووٹ کی وہ مالک نہیں تھی، لیکن یہ بات میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور سمجھنے والی کیا چیز؟ میرے پیارے، حکمران جو ہے یہ خادم ہوتا ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو میں نے ایک بھی صحابی رسول کی
پیروی کر جائے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ بڑا عجیب ہے، جنگ کے درمیان عرب میں نا خوشبوئیں جو ہے یہ بڑی اچھی اور بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اور بڑے شوقین لوگ ہیں یہ عرب والے خوشبوؤں کے۔ تو جنگ کے درمیان اسی طرح وہ خوشبو آئی اور خوشبو بانٹنے کا پروگرام ہوا کہ خوشبو اگر مثال طور 1 کلو ہے تو اگر بندے 10 ہے تو اس میں اس طرح بانٹی جائے کہ 10 کلو ہے تو 10 بندے کلو کلو کر کے ساروں کو دی جائے، اس طرح کا کوئی حساب تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ خوشبو بہت پیاری ہے تو یہ آپ بانٹو، اور میں بتاتا ہوں کون سی عورت کیسے بانٹے گی۔ آپ چاہتی ہو کہ یہ میں لگاؤں، یہ میں لگاؤں کہتے ہیں مطلب یہ میں بانٹوں عورتوں کے اندر؟ تو فرمانے لگے نہیں آپ نے نہیں بانٹنی، جو میں عورت کہہ رہا ہوں وہی بانٹے گی یہ، اور برابر منصفی کے ساتھ تقسیم ہوگی، ہر بندے کے اوپر برابر برابر ڈیوائڈ ہوگی۔ تو کہنے لگی میرے پہ کیا شک ہے آپ کو، اگر میں کہہ رہی ہوں تو میں کرنا چاہتی ہوں خدمت، مجھے آپ خدمت کے لیے طور پہ قبول کریں، کیا میرے پہ شک ہے کہ میں ڈنڈی ماروں گی یا کوئی؟ تو میں فرمانے لگے جس کا منہ میں مجھے آپ پہ شک نہیں ہے، آپ میری بیگم ہے، مجھے صرف اس چیز کا ڈر ہے اللہ نہ کرے کیونکہ آپ نے بانٹ دی، آپ کے ہاتھ کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ کہیں لگ سکتی ہے خوشبو، اور کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا حساب ہوا تو میں کیا جواب دوں گا کہ یہ خوشبو تیرے پاس کیسے لگ گئی؟ اب یہاں پہ آپ کھڑے ہو اور ایک ساکن دماغ کے ساتھ ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے صرف دماغ کی عقل سے یہ سوچیں کیسا زبردست دین ہے۔ یہاں پہ تو جو حق نہیں بنتا اس کو بھی حق سمجھ کر رکھا جاتا ہے، حق مارا جاتا ہے۔ پیسے لینے کے وقت منت سماجت ہوتی ہے اور دینے کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا اس کو پیسے دے کر، اب لینے کے والا دینے والا شیر ہوا ہوتا ہے، لینے والا گدڑ ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو ڈال گیا پیسے لینے، پیسے دیے تھے خدا کو کی تھی محنت، ہمارے معاشرے میں یہی کچھ چل رہا ہے۔ پھر یہاں تک بات آ جاتی ہے لینے والے کو پتا ہوتا ہے اس نے دینا کچھ نہیں، کہتا یار آدھے ہی دے دے، اور یار 25 پیسے ہی دے دے، اگر 100 روپے ہے تو 25 روپے دے دے، باقی تجھے معاف کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ خوشبو اگر ہاتھوں میں بھی لگی ہے تو اس کا مطلب ہے بددیانتی ہوئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایمان کی تازگی اور ایمان کا بڑا پن دیکھیں کیسا زبردست ہے۔ اور یہ ہم ماننے والے ان لوگوں کے جو بات بات پر حق مارتے ہیں، اس نے مجھے کہا نہیں، اس نے مجھے پوچھا نہیں، لہذا پیسے اس کے مر گئے، اس نے مجھے چیز اتنے کی دی، پہلے لیتے رہتے ہیں، جب بعد میں دا دینے ہوں تو کوئی نہ کوئی حجت نکال لیتے ہیں، یار یہ 10 روپے کی دی، اس نے 12 روپے کی دی، پہلے نہیں دیکھا، جب بل بڑھ گیا دا دینے کی نیت پر کوئی نہ کوئی کیڑے نکال دیے۔ وہ تم لوگ کن کے ماننے والے ہو جو؟ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیگم کہنے لگی کہ ویسے تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ کی یہ چیزیں جو آپ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ان عمل کی بدل سے میری مغفرت فرمائے گا، اور مجھے فخر ہے کہ آپ میرے خاوند، آپ میرے شوہر ہیں۔ تو میرے پیارے یہ جو دو، ایک تو نا معذرت کے ساتھ آج میری نا طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میری آج طبیعت نہیں ٹھیک، تو اس وجہ سے میں بات بھی ویسے نہیں کر رہا۔ یہ فون آیا تھا ایک، فون کے بیچ میں لاک کرنا بھی بھول گیا ہوں، لیکن میری بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ایمان کے اعلیٰ درجے پہ پہنچنے کے بعد آتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وقت کا حاکم ہو، 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہو، اور اس کا رہن سہن ایسا ہو، اس کا عدل انصاف ایسا ہو، تو کیسے جو ہے وہ عوام سکون سے نہ سوئے گی، کیسے عوام جو ہے بہترین نہ ہو۔ اس لیے میرا آپ سے سب مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلے، ہم نے بدلنا ہے، اور جس دن ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہی زندگی کو مشعل راہ سمجھ کے ان کے ہی پیچھے چل جائیں گے نا، انشاءاللہ فلاح پا جائے گا، ہم فلاح پا جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، ان واقعات کو دیکھا کرو، تم کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہو، تم کتنے بہترین دین کے مالک ہو، تم کتنے بہترین کلمے کے پڑھنے والے ہو، تمہارے سے افضل دین ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے سے افضل کلمہ ہے ہی کوئی نہیں، اور تم اتنے افضل ہو، تم اتنے پیارے ہو اللہ کو، تم اتنے محبوب ہو اللہ کو، جس دن تم کامل ہوگے اس دن کائنات میں کوئی کافر نہیں بچے گا، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تم ایسے اعلیٰ اخلاق والے ہو، تم ایسے اعلیٰ معاف کرنے والے ہو، تمہارے سے تو غیر مسلموں نے سب کچھ لیا ہے، ہر چیز اسلام نے ڈیفائن کی ہے۔
اللہ رب العزت نے ڈیفائن کیا ہے. اللہ نے انبیاء علیہم سے کام لیے ہیں, انہیں بتایا ہے ایسے رکھو بہن کو, ایسے رکھو ماں کو, ایسے رکھو بیٹیوں کو, ایسے رکھو بانیوں کو, ایسے عزیز و قارب میں بانٹو, یہ کرو یہ کرو. ایک ایک چیز اللہ نے بتائی ہے, اور ان اچھی چیزوں کو غیر مسلموں نے دیا ہے. اگر یہ انبیاء علیہم کا سلسلہ نہ ہوتا تو آج بھی ہم جانوروں کی طرح ہی رہ رہے ہوتے, کوئی تحقیق نہ ہوتی, کوئی ترقی نہ ہوتی. یہ ساری انبیاء علیہم کی محنت ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے کروائی ہے. انسانوں میں انسانوں کو بھیجا ہے, یہ نہیں کیا کہ کوئی اور مخلوق تھی انسان کو سمجھانے کے لیے. انبیاء علیہم کا سلسلہ انسانوں میں سے ہی چلا, اور انسانیت بولی ہے ہر معاملے میں. میرے پیارو, اپنی زندگی کا رخ بدلنا ان واقعات کو سننے کا کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے. اس ٹو میں لگے رہنا, اس جستجو میں لگے رہنا, پھر کامیابی کے زینے ہاتھ میں آتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ بے لاغ پڑوی سے جب دل کیا اللہ سے مانگ لیا, جب دل کیا نماز پڑھ لی, جب دل کو, پھر ایسے نہیں ہے. ایسے اللہ نہیں نوازتے. پکا ٹھکا ٹھیا کرنا, نماز قائم کرنے کا حکم ہے, پڑھنے کا حکم نہیں. تو میرے پیارے, اس لیے اپنی زندگی کو بدلو, اس میں آپ کی بھی خیر خواہی ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ ایسے کر دیتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے, تو انشاءاللہ آپ روز قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں. روز قیامت سے کیا مراد, کہ اگر آپ نے ایک بندے کو دعوت دی ہے, نماز کی طرف آیا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جتنے لوگوں کو دعوت دے گا وہ اس کا آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا, اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ نے ایسی ضرب لگائی ہے جو دنیا میں بھی زندہ رکھتی ہے, اور مرنے کے بعد بھی اس نیکیہ کا صلہ ملتا رہتا ہے انسان. میرے پیارے, ہم ہی بھولے بیٹھے ہیں, ہم ایسی تجارتیں اور ایسا مال کما رہے ہیں جس کا حساب دینا ہے, اور ایسے کاموں سے منہومی ہے جو اللہ کے ہاں ہمیں نجات کا سبب بنائے گا. اس کے بعد میں اس بات کے بعد اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ آج کے معاشرے کے مسلمان اور حکمران اور ادارے دیکھ لیں, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے پہلے خلیفہ, دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھے خلیفہ تھے ہمارے. یہ پہلے الف ابو بکر سے, اور الف کا علی جو چوتھے ہمارے خلیفہ, یہاں ایسی خلافت الف اور یہ جس میں پورا قرآن پاک ہے, یہ ابو بکر کا الف اور علی کا یہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے ہمارے. یہ پہلے الف ابو بکر سے, اور الف کا علی جو چوتھے ہمارے خلیفہ, یہاں ایسی خلافت الف اور یہ جس میں پورا قرآن پاک ہے, یہ ابو بکر کا الف اور علی کا یہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہمارے پیارے, اور ان کے لیے ہماری آل و آل بھی قربان, جان بھی قربان. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو تمام نبی علیہ السلام سے بڑا نا, لیکن یہ چار جو خلیفہ تھے ہائے, ان کی کسی کی بھی زندگی پڑھ لیں آپ, حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کیا لوگ تھے اور کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سارے مسلمانوں کو اپنی رحمتوں میں رکھے, اور ایسا مسلمان بنائے جو دنیا آخرت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. السلام علیکم.